ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تعلیم کے وظائف۔ تعلیم کے وظائف فنکشنز آف ایجوکیشن پہ لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں کل والے امتحانات کی منسوخی کے اعلان کے بارے میں پریشان ہیں اور کافی بے چین ہیں۔ آپ کے واٹس ایپ پر بھی میرے پاس بہت سارے میسیج آئے پڑے ہیں اور ویڈیو لنک میں بھی آپ کے کمنٹس میں بھی بار بار آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں تو بتائیں۔ ظاہری بات ہے بے چینی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ابھی تھوڑی دیر بعد میں مکمل تفصیلی طور پر آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی، آپ وہ سن لیں گے تو آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ تعلیم کے وظائف۔ تعلیم انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم انسان کی نشو و نما کرتی ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے، مگر وہاں ساتھ ساتھ وہ معاشرے کی تنظیم اور تشکیل بھی کرتی ہے۔ اسی لیے ماہرین تعلیم نے فنکشنز آف ایجوکیشن کو 3 بنیادی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے ثقافتی ورثے کا تحفظ، منتقلی اور نشو و نما۔ نمبر 2 فرد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل، اور نمبر 3 ہے معاشرتی زندگی کی تشکیل نو۔ یہ جو کوسچن ہے تعلیم کے وظائف فنکشنز آف ایجوکیشن والا، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ نہ صرف یہ ہمارے انٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ گریجویشن لیول پر بھی یہ کوسچن ہمارا آتا ہے۔ اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ اسٹوڈنٹس سے کہ آپ لوگ نہ صرف خود سنیں بلکہ اپنے جو گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی میں اس کا لنک واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کروں گی، وہ بھی سنیے گا۔ اور یہ سوال امتحانات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اہم ہے، لانگ کوسچن کے طور پر بھی اور شارٹ کوسچن بھی اس میں بتاشا بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جس کا فنکشن آف ایجوکیشن ہے ثقافتی اور تہذیبی ورثے کا تحفظ اور منتقلی اور نشو و نما۔ جیسے کہ آپ سب لوگ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ہر سوسائٹی کے، ہر معاشرے کی اپنی منفرد اور مخصوص روایات ہوتی ہیں، تہذیب و ثقافت ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے، جو ایک معاشرے کی دوسرے معاشرے سے مختلف ہوتی ہیں، ان کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں، اور ہر معاشرے کی سروائیول کے لیے یہ ضروری بھی ہے اور اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ آنے والی نسل کو اپنی اقدار، روایات اور تہذیب و ثقافت کو منتقل کریں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک معاشرہ اپنی تہذیب و ثقافت کو، اپنی روایات اور اصولوں کو اپنی آنے والی نسلوں کو تک نہیں پہنچاتا تو وہ معاشرہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اہمیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ اسے اپنی انفرادی شناخت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنے والی نسلوں تک اس کلچرل ہیریٹیج کو پہنچائے۔ اس کلچرل ہیریٹیج کو پہنچانے کے لیے تعلیم کا ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے۔ جانوروں میں اور انسانوں میں بنیادی فرق جو ہے نا، بہت سارے اور فرق کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جانور جو ہے وہ صرف افزائش نسل کا کام کرتے ہیں، مگر انسان جو ہے وہ تہذیب و ثقافت بھی اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں۔ قدیم معاشرے میں افراد کی تعداد، آبادی کی تعداد کم تھی اور یہ بہت آسان تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو خود ہی اپنی تہذیب و ثقافت کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے رفتہ رفتہ آبادی کی تعداد میں اضافہ ہوا، والدین کے روزگار کمانے کی مصروفیات بڑھی، تو پھر یہ والدین کے لیے اکیلے ناممکن ہو گیا کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی تہذیب و ثقافت کو بہترین طریقے سے پہنچا سکے۔ تو پھر یہ کام تعلیم کے سپرد ہو گیا۔ یہ نہیں کہ والدین اس سے کوئی یا گھریلو سطح پر اس سے اب بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں، مگر بنیادی کام یہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اور موجودہ دور میں یہ کام اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ اب گلوبل ولیج ہے، پہلے کی طرح نہیں کہ سینکڑوں میل کا فاصلہ جو ہے وہ کئی ہفتوں اور دنوں میں طے ہو اور تب ایک انسان دوسرے علاقے تک پہنچے اور وہاں کے کلچر کو دیکھے اور سمجھے اور کہیں پہنچائے۔ اب ایک کلک پہ آپ دوسرے ملکوں کے کلچر تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل بہت تیزی سے دوسرے ممالک کے، دوسرے سوسائٹیز کے کلچر سے متاثر ہو بھی رہی ہے۔ یہ فنکشن آف ایجوکیشن تو امپورٹنٹ تھا ہی، مگر موجودہ دور میں گلوبل ولیج کی وجہ سے، جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ فنکشن آف ایجوکیشن اب پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ثقافتی ورثے کا نہ صرف تحفظ کیا جائے بلکہ اس کی منتقلی کی جائے، اور منتقلی کے ساتھ ساتھ اس کو اس طریقے سے اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کیا جائے کہ اس کے نیگیٹو چیزیں نکال کر اس کی پازیٹیو چیزوں کو آگے پہنچایا جائے، تبھی یہ گرو کرے گا۔ اس کے بعد جو فنکشن آف ایجوکیشن ہے وہ ہے فرد کی بنیادی ضروریات، انسان کی کچھ بیسک نیڈز ہیں۔ پورا نظام تعلیم بھی ہمارے اسٹوڈنٹ کے گرد ہی گھوم رہا ہے، یہ ساری جد و جہد، یہ سارا نظام، یہ اساتذہ، کتابیں، نصاب، ساری ایکٹیویٹیز کس کے لیے ہیں؟ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن میں ہم نے یہی سیکھا نا کہ وہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔
تو ایز اے ہیومن بینگ اس کی کچھ بیسک نیڈز ہیں، اس کو پورا کرنا تعلیم کا کام ہے، بیسک کام ہے۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور والدین سے اور گھر کے افراد سے اور اپنے قریبی لوگوں سے، رشتہ داروں سے اور گلی محلے کے لوگوں سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اور پھر وہ اسکول آ جاتا ہے، یہاں اس کو ایک نیا معاشرہ ملتا ہے، یہاں سے پھر نئے تجربات سیکھتا ہے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا چلا جاتا ہے۔ بچے کی شخصیت کی تعمیر میں اس کی انفرادی صلاحیتیں، دلچسپیاں اور اس کی اپنی وش اور اس کی خواہشات جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ بچے کی جو بیسک نیڈز ماہرین تعلیم گنواتے ہیں وہ ہیں تو کافی ساری، اور ہو سکتا ہے کہ پرسن ٹو پرسن وہ ویری بھی کر جائیں، مگر جو امپورٹنٹ ہے یہاں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ یہاں ان کی نمبرنگ جو ہے وہ الف ب ج کے حساب سے کی گئی ہے۔ پیپر کے لیے میں تو آپ کو یہ ہمیشہ تجویز کرتی ہوتی ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اس کو 1 2 3 کے حساب سے چینج کر لیں، اس طرح سے بچوں کو ذرا زیادہ آسانی کے ساتھ یاد رہ جاتا ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہے جسمانی صحت، یہ بیسک نیڈ ہے کسی بھی ہیومن بینگ کی۔ کسی بھی اچھے ذہنی کام کے لیے، اچھے تندرست ذہن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جسم صحت مند ہو۔ اگر آپ جسمانی طور پر کمزور ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ذہنی طور پر اپنے امور صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں۔ لہذا تعلیمی اداروں میں جسمانی ورزش اور حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھ کے اور ماحول کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اور کھیلوں کے لیے باقاعدہ طور پر انتظامات ہوتے رہنا چاہیے اور کنٹینیوسلی یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ پیپر ورک کی حد تک ہو کہ گیمز ہوئی ہیں اور گیمز کا فائدہ عملی طور پر ہمیں نظر ہی نہ آئے۔ دوسری بیسک نیڈ ہوتی ہے کسی بھی انسان کی کہ وہ اپنی حیثیت کی پہچان چاہتا ہے، وہ اپنی حیثیت کو منوانا چاہتا ہے۔ بچہ اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں خود کو منوانے کا متمنی ہوتا ہے۔ اگر اس کو گھر میں نظر انداز کر دیا جائے اور اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے تو اس کے اندر ایک بے چینی اور پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے تعلیمی ادارے کے مختلف گروہی سرگرمیوں اور انجمنوں کا کارکن اسے بنا دیا جائے تو وہ کمی ہو سکتا ہے یہاں پوری کر دی جائے۔ مگر اگر گھر میں بھی اور اسکول میں بھی اس کو ایز اے ہیومن بینگ، ایز این انڈیویژول اس کو نظر انداز کیا رکھے ہم، تو ایسے بچے کبھی بھی متوازن شخصیت لے کر بڑے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کو بالکل ایک مکمل انسان کی طرح کا احترام دینا چاہیے، اور ان کی انا کو تسکین ملنی چاہیے، اور ان کو انفرادی توجہ ملنی چاہیے۔ شہری کے حقوق و فرائض کا علم، اگر ہم لوگ صرف حقوق کی بات کرتے رہیں کہ بطور اسٹوڈنٹ میرے یہ رائٹ ہیں، بطور ٹیچر میرے یہ رائٹ ہیں، بطور پیرنٹس میرے یہ رائٹس ہیں، تو پھر ڈیوٹیز کا علم کہاں سے آئے گا؟ بیلنس تب کسی سوسائٹی میں کریٹ ہوتا ہے جب اس کے شہریوں کے پاس حقوق اور فرائض دونوں کا علم موجود ہو، اور وہ علم اس طرح سے انہیں دیا جائے کہ وہ اس پر عملی طور پر کاربند بھی ہوں، یعنی وہ اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرنے والے ہوں۔ تعاون انسانی زندگی کا ایک بہت ہی متوازن رکھنے والا اور بہت ہی ضروری پہلو ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان، خواہ وہ امیر سے امیر ترین ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا ہنر مند ہو، مگر وہ پھر بھی اپنے زندگی کے سرکل کو چلانے کے لیے کچھ اور افراد کا مرہون منت ضرور رہتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ بیلنس کریٹ ہی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ مثلاً ایک درزی ہے، اگر وہ کپڑے سی سکتا ہے تو اسے اپنی مشین کی مرمت کے لیے کسی اور کے پاس جانا ہوگا۔ اسی طرح سے کسان ہے تو کسان زمین کے اندر بیج بوتا ہے، تو اس کو دانہ کو وہاں سے نکال کے منڈی تک پہنچانا اور پھر گرائنڈ ہونا اور پھر آٹے کی فارم میں آنا ہوتا ہے۔ تو یہ تعاون جو ہے ایک شعبے سے دوسرے شعبے کا، ایک انسان سے دوسرے انسان کا سکھانا بہت ضروری ہے، اور یہ اداروں کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ارینج کرنی چاہیے، تعلیمی سرگرمیاں اور نصاب اور اساتذہ کو کلاسز کے اندر، کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی میں صرف نہ رہا کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سیکھیں۔ بار بار انہیں کلاس ورک میں، گراؤنڈز میں اس طرح سے عادی کر دیا جائے کہ انہوں نے ایز اے ہیومن بینگ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، تاکہ یہ مفید کارکن بن کر جب باہر آئیں سوسائٹی میں تو یہ عادی ہو چکے ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ پھر یہ کہ معلومات کی فراہمی، ہر فرد کے اندر کیوریاسٹی ہوتی ہے، اور یہ اس کی جبلت میں ہے، یعنی یہ اس کے پیدائش کے ساتھ اس کے اندر ایک کیوریاسٹی شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ کرالنگ کرتا ہے، وہ مختلف چیزوں کو اٹھاتا ہے، ان کو چیک کرتا ہے، کبھی منہ میں ڈال لیتا ہے، کھلونوں کو توڑ دیتا ہے، کھولتا ہے، اس سے صرف دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کی کازز کیا ہیں۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، سوچتا ہے یہ کائنات کیا ہے، اس کو کون وجود میں لایا ہے، اس کو چلانے والا کون ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔
ان بنیادی معلومات کے ساتھ ساتھ پھر جدید ترین جیسے ٹیکنالوجی میں آئے دن چینجز آ رہی ہیں، وہ ان کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے۔ تو یہ فنکشن آف ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس چیز کی سیٹسفائی کریں کہ معلومات فراہم کریں اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ نیکسٹ بیسک نیڈ میں آ رہا ہے کہ مہارتوں کا حصول۔ فرد جہاں ذہنی طور پر معلومات حاصل کرتا ہے وہاں اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ادھر کوئی کام سیکھے، کوئی مشینی کام، کوئی دستی کام، وہ خود سے کوئی کام کر سکتا ہو، نپٹا سکتا ہو، اس کو کچھ کرنا آتا ہو۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ہم صرف آج کل دیکھ رہے ہیں، اپنے طالب علموں کے اندر دیکھتے ہیں اور عملی زندگی میں ہمیں بہت سارے اپنے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں اور ساتھی احباب، دوست احباب، رشتہ دار ملتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن ان کو دستی طور پر، عملی طور پر کوئی کام، کوئی ہنر نہیں آتا، تو کوئی نہ کوئی اسکل جو ہے وہ ساتھ ساتھ سکھانا ضروری ہے۔ ہم سارے جو ہے جاب ڈپینڈنگ ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے، اور یہ مہارتوں کے حصول میں ناکامی کے نتیجے میں یہ رویے پیدا ہو رہے ہیں۔ ورزشیں اور کھیل، جس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، صحت مند جسم کے لیے، جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ورزشیں اور کھیل ہو۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ذکر یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں اس معاملے میں اور پرائیویٹ کالجز، ان کے پاس بہت تھوڑی جگہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ گلی محلوں میں چند کمروں کے گھر جو ہیں وہ رینٹ پر لے کر ان میں اسکول جو ہے اسٹیبلش کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی رجسٹریشن بھی ہو جاتی ہے، خدا جانے کیسے ہو جاتی ہے، حالانکہ رجسٹریشن کے رولز میں ہوتا ہے کہ لائبریری ہو، لیب ہو، گراؤنڈ ہو۔ اب اتنی تنگ جگہوں پہ کہاں وہ کھلا اور ہوادار ماحول ہوگا، کہاں گراؤنڈ ہوگا، کہاں وہ کھیل کود سکیں گے؟ اور یہ بچے کی بنیادی فطرت ہے کہ وہ کھیلنا چاہتا ہے، اور وہ اس طرح کھلے اور ہوادار ماحول میں اگر رہے اور تو وہ ذہنی طور پر صحت مند بھی رہتا ہے، اور اس کی توانائی کا مناسب اخراج بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ساری توانائی کو اپنے اندر وہ رکھے گا تو اس کا اخراج کسی غلط ایکٹیویٹی میں ہوگا۔ پازیٹیو ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائز اور کھیلیں ارینج کرنا اداروں کے اندر بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور بیسک نیڈ ہے کہ مثبت انداز فکر اور اظہار خیال۔ میرے نزدیک یہ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہم لوگوں میں سے اکثریت جو ہے بہت پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب سنتے ہیں ان کی باتیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا ایک بنیادی طور پر رویہ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی امور میں، کسی بھی کام میں سب سے پہلے نیگیٹو بات، منفی چیز کو پہلے سوچتے ہیں، خواہ وہ عمومی زندگی کے کام ہو، کوئی مذہبی مسئلہ ہو، کوئی معاشرتی مسئلہ ہو، کوئی سیاسی مسئلہ ہو، تو نیگیٹو چیزیں ہمارے ہاں سوچنا اور اس پہ بات کرنا جو ہے وہ زیادہ رواج میں آ گیا۔ تو اپنے اسٹوڈنٹس کی بیسک نیڈ میں یہ ہے کہ ہم انہیں بچپن سے ٹرین کریں کہ وہ کسی بھی بات میں شک اور شبے میں جانے سے پہلے مثبت چیز کو پہلے ذہن میں لایا کریں، مثبت پہلوؤں کو پہلے ذہن میں لایا کریں، پازیٹیوٹی رکھیں، اور ساتھ ساتھ ان کو اپنی بات کا، اپنے خیال کا اظہار کرنا بھی آتا ہو۔ ایک اور بیسک نیڈ ہے کہ جمالیاتی حس کی تسکین، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے یہاں پہ جمالیاتی حس کی تسکین کے متعلق بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جمالیات کا جو تصور ہے صرف ماڈلنگ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، کپڑوں کے ساتھ اور جسمانی ساخت اور رنگوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور حسن کو اور جمال کو پسند فرماتا ہے، مگر وہ جمال کیا ہے؟ وہ کائنات کے مظاہر میں، فطرت میں، آسمان میں، زمین میں، سمندروں میں، کائنات کی پھیلی ڈھیروں ڈھیر بڑی سی خوبصورتی میں پڑا ہوا ہے، وہ صرف ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی یہ ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ینگ ایج میں ہی، بچپن میں ہی یہ سیکھ لیں کہ اصل خوبصورتی کیا ہے اور اصل خوبصورتی کو پسند کرنا کیا ہوتا ہے اور اس کا معیار